پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے ایک شہزادی اور شہزادہ زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ پیارے بچوں، ایک شہزادہ جس کی لڑائی سمندر کے کنارے ایک شہزادے سے ہو گئی۔ وہ شہزادہ فوج میں بہت زیادہ تھا اور یہ شہزادہ فوج میں بہت کم تھا۔ جب آپس میں لڑائی ہوئی تو اس کے پیادوں نے شہزادے کو اور اس کے پیادوں کو مار دیا، اس کے سپاہیوں کو سب کو ختم کر دیا اور شہزادے کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ جکڑنے کے بعد اس شہزادے نے جس نے شہزادے کو زنجیروں میں جکڑوایا تھا اس کا نام جہانگیر تھا۔ جہانگیر شہزادے نے حکم دیا کہ اس شہزادے تنویر کو اٹھا کر جنگل میں پھینک آؤ تاکہ اسے کتے، شیر اور بلیاں چیر پھاڑ کر کھا جائیں۔ اب شہزادے کو انہوں نے اچھی طرح سے زنجیروں میں جکڑا اور اٹھا کر قریبی جنگل میں پھینک آئے۔ کافی دن تک شہزادہ وہاں پڑا رہا، بھوک اور پیاس سے نڈھال، مگر کوئی جانور اسے کھانے نہ آیا۔ یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا کرم تھا کہ ایک دن ایک شہزادی وہاں شکار کے لیے نکل آئی۔ اپنے کچھ سپاہیوں کو لے کر آتی تھی، شکار کرتی تھی پرندے اور جانور اور پھر اس کو پکا کر کھاتی تھی۔ شکار کرتے کرتے وہ ادھر دوڑی آ رہی تھی کہ اچانک اسے کراہنے اور رونے کی آوازیں آئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو رو رہا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو چاروں طرف دوڑا دیا اور کہنے لگی کہ دیکھ کر آؤ، جو کوئی بھی رو رہا ہے اسے اس کی خبر آ کر مجھے دو۔ انہوں نے دیکھا تو کافی دیر کے بعد ایک سپاہی کی نظر ایک جکڑے ہوئے شہزادے پر پڑی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ شہزادہ ہے۔ اس نے جا کر شہزادی سے کہا کہ ایک انسان جکڑا ہوا زنجیروں میں پڑا ہے اور حالت اس کی بہت نازک ہے، تقریباً مرنے کے قریب ہے، وہ کراہ رہا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ شہزادی فوراً سے انہیں لے کر وہاں پہنچی اور اس نے جا کر دیکھی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اسے اسی وقت اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس کی زنجیروں کو کاٹا گیا اور انہوں نے اس کے بعد اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا کر ہاسپٹل پہنچایا، جہاں شہزادے کا علاج کافی دن تک جاری رہا۔ جب وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تو شہزادی اسے اپنے گھر لے آئی اور اس سے تمام ماجرا دریافت کیا۔ شہزادے نے سنایا کہ سمندر کے کنارے اس کی جس شہزادے سے لڑائی ہوئی تھی اس نے اس کے باپ کو بھی قید کر لیا ہے۔ میں اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اگر تم میری مدد کرو، اور تمام کہانی سنائی کہ وہ کیسے اس طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں پہنچا۔ اب شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے تمام سپاہیوں کو لے کر اور اسلحہ اور جس چیز کی ضرورت ہے تم اپنے باپ کو چھڑا کر لے کر آ سکتے ہو۔ شہزادے نے تمام سپاہیوں کو لیا اور اپنا حلیہ بدل کر وہاں پہنچ گیا۔ وہاں جب پہنچا تو وہ لوگ اسے پہچان نہ سکے کیونکہ اس وقت اس کی حالت بہت بدل چکی تھی اور وہ کافی بوڑھا بھی ہو چکا تھا، کیونکہ کافی دن بھوک پیاس کی وجہ سے اس کے چہرے پر جھریاں، مگر اس نے ایسے ماسک وغیرہ پہنے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا تھا، داڑھی لگائی اور اب پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ وہ اس شہزادے جہانگیر کے گھر پہنچا اور اس کے گھر میں ایک نیا شہزادہ بن کر کاروبار کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے کہ آپ کاروباری لحاظ سے بہت مضبوط ہیں، تو میں کچھ مشورے کے لیے آیا تھا۔ آخر کرتے کراتے اس نے شہزادے کی محل کی تعریف کی اور کہنے لگا کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا محل بنایا ہے، کیا میں اس کا ایک دفعہ وزٹ کر سکتا ہوں؟ شہزادے نے جہانگیر نے کہا کیوں نہیں، تم اپنا ہی گھر سمجھو اور جہاں چاہے جیسے چاہے دیکھ لو، مگر یہ سپاہی تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہ سپاہی ایک شہزادے تنویر کے ساتھ چل دیا اور وہ تمام محل کو اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک چھان مارا۔ وہ اصل میں اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ آخر وہ گھر کے کس کونے میں بند پڑا ہے، مگر ایک کمرے میں شہزادے کے سپاہی نے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہاں شہزادے کی کچھ
پرانے کاغذات اور چیزیں ہیں جس میں شہزادہ کسی کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ وہاں سے ہی شہزادے تنویر کو شک ہو گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس کا باپ قید ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چپ چاپ واپس آ گیا۔ 2-3 چکر اس نے یوں ہی شہزادے کے گھر میں جہانگیر کے گھر میں لگائے اور بات چیت کر کے واپس آ جاتا۔ جب شہزادے جہانگیر کا اس پر اعتماد ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ اپنے پورے سپاہیوں کے ساتھ اور پوری تیاری کے ساتھ گیا۔ شہزادہ جہانگیر ابھی نہانے دھونے میں مصروف تھا کہ وہ صبح کے ٹائم پہنچ گیا اور جا کر اس نے دھاوا بول دیا۔ اسی کمرے میں پہنچ گیا جس میں اس کے سپاہی نے جانے سے انکار کیا تھا، اور وہاں جاتے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ زنجیروں میں اسی کی طرح جکڑا پڑا تھا۔ اس نے دروازہ توڑا اور زنجیروں کو کاٹ کر اپنے باپ کو اٹھا کر لے گیا۔ جب شہزادہ جہانگیر فارغ ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے سپاہیوں کو مار کر اور اس کے اوپر والے کمرے میں سے اپنے باپ کو چھڑا کر بھاگ گیا۔ شہزادہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا، شہزادے تنویر کو تو اس نے اپنی جان میں جنگل میں پھینک دیا تھا کہ اسے کتے، شیر، چیتے وغیرہ چیر پاڑ کر کھا چکے ہوں گے، مگر وہ تو بالکل اس کی سوچ کے مختلف نکلا۔ آخر وہ اپنے باپ کو وہاں لے گیا اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی وہاں اچھی علاج معالجہ کروایا۔ شہزادی نے بھی مدد کی تو اب وہ دونوں باپ بیٹا صحت مند تھے۔ اب انہوں نے اپنا قبضہ چھڑوایا شہزادے سے اور اپنا بدلہ لیا۔ اس نے بھی شہزادے کو اسی طرح قید کیا اور زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا، اور کہنے لگا کہ یہ مت سوچو کہ تمہارا دشمن کمزور ہے، تم نے جو مجھے جکڑ کر وہاں پھینک دیا تھا، تم کیا سمجھتی تھی کہ میں مر جاؤں گا؟ مجھے اللہ نے زندگی دی اور شہزادی نے میرا ساتھ دیا اور میں بچ گیا۔ اب شہزادے نے جب سب کچھ واپس حاصل کر لیا، شہزادے تنویر نے شہزادی سے شادی کر لی جس نے اس کی مدد کی تھی، اور اب وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد شہزادی کے کہنے پر شہزادے تنویر نے شہزادے جہانگیر کو بھی رہا کر دیا اور اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔